بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کہ جو اللہ اور رسول کا حکم نہ مانے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جیسا کہ سورۃ جن میں فرمایا، اور جو اللہ اور رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں۔ سورۃ توبہ میں ایک بار پھر فرمایا جہنم کی آگ ہے۔ کیا انہیں خبر نہیں جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ سورۃ التغابن میں فرمایا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے یعنی اصحاب النار ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ عزیزان من، ہم میں اکثریت یہ سمجھتے ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے مراد لکڑیوں کے ایندھن کی آگ یا کوئی آتش فشاں کی آگ ہوگی جس میں مجرموں کو ڈال کر آگ میں جلایا جائے گا اور وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جہنم کی آگ کی وضاحت اور تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ کا پورا پلان تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس موجودہ زمین و آسمان کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ سورۃ زمر میں فرمایا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے یعنی ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ ان پرانے آسمانوں اور زمین کو نئے آسمانوں اور زمین میں بدل دے گا، جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جس دن بدل دی جائے گی زمین اور اس زمین کے سوا اور آسمان بھی، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ عزیزان من، جب اللہ تعالیٰ نیا آسمان اور نئی زمین بنائیں گے تو اس نئی زمین کا ایک حصہ جنت اور ایک حصہ جہنم ہوگا۔ جب تک یہ نئے زمین و آسمان رہیں گے، جنت اور جہنم بھی قائم رہے گی۔ جیسے جنت بھی اس نئے زمین و آسمان میں ہوگی، جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارا رب نے چاہا، یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی، اور اسی زمین و آسمان کے قائم رہنے تک اسی زمین میں جہنم ہوگی، جیسا کہ سورۃ ہود ہی میں فرمایا ہے کہ تو وہ جو بدبخت یعنی مجرم ہیں وہ تو دوزخ یعنی آگ میں ہیں، وہ اس گدھے کی طرح رینکیں گے یعنی گدھوں کی طرح سخت مشکل کام کریں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، بے شک تمہارا رب جب چاہے جو کرے۔ عزیزان من، مطلب یہ ہے کہ ایک نئی بہت بڑی زمین ہوگی جس کا ایک حصہ جہنم ہوگا اور دوسرا حصہ جنت پر مبنی ہوگا۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع جہنم کی آگ ہے، آخر جہنم کی آگ سے مراد کیا ہے؟ کیا جہنم کی آگ سے مراد لکڑیوں کے بڑے ایندھن کی آگ ہے یا آتش فشاں کی آگ جہنم ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی وضاحت خود کی ہے، کیونکہ جہنم زمین پر ہوگی جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس جہنمی زمین میں کام بہت مشقت والے ہوں گے، ذلت ہوگی، اور اس جہنمی زمین پر پینے کے لیے گندے آلودہ پانی کے چشمے ہوں گے، اور کھانے کے لیے بھی گندے کھانے جیسے زرعی ہیں، اور ان گندے پانی اور گندے کھانوں سے نہ جسم فربہ ہوگا یعنی نہ موٹا تازہ نہ صحت ہوگی، اور نہ اس گندے پانی اور گندے کھانے سے بھوک ختم ہوگی، جیسا کہ سورۃ غاشیہ میں
جہنم کی آگ کا نقشہ بیان کیا ہے۔ بے شک تمہارے پاس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ یعنی سوچیں اس دن ذلیل ہوں گی۔ کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں، نہایت جلتے یعنی گندے چشمے سے پانی پلائے جائیں۔ ان کے لیے کھانا نہیں مگر زری یعنی گندے کھانے کے نہ فربی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔ سورۃ محمد میں پھر بتایا کہ جہنم کی آگ یہ ہے کہ اس میں پینے کے لیے پانی ایسا ہوگا کہ وہ پیٹ کی آنتوں کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی ہمیشہ پیٹ کی بیماریاں لگ جائیں گی۔ فرمایا جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی یعنی گندا پانی کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یعنی بیمار کر دے۔ عزیزان من، جب ظاہر ہے کہ اس نئی زمین پر موجود جہنم کی آگ یہ ہوگی کہ پانی گندا آلودہ ہوگا، کھانے گندے ہوں گے، مشقت کے کام ہوں گے، ذلت ہوگی، گندا پانی اور بری کھانے کی چیزوں سے نہ جسم موٹا تازہ ہوگا، نہ صحت ہوگی اور نہ بھوک ختم ہوگی۔ یہی بھوک ہی جہنم کی آگ ہے جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا، جیسا کہ سورۃ اعلیٰ میں فرمایا، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ عزیزان من، اگر جہنم کی آگ آتش فشاں کی آگ ہوتی تو اس میں انسان چند منٹوں میں جل کر خاک ہو جاتا، لیکن گندے کھانے اور گندے پانی کی وجہ ہی سے نہ حیات ہوتی ہے اور نہ موت ہوتی ہے اور صحت برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی جہنم ختم بھی نہ ہوگی، جیسا کہ سورۃ فاطر میں فرمایا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب ہلکا کیا جائے۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ عزیزان من، اگر جہنم کی آگ لکڑیوں کے ایندھن کی آگ ہوتی یا آتش فشاں کی آگ ہوتی تو سب جل کر راکھ ہو جانا تھا، جیسا کہ ہندو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ سے مراد لڑنا جھگڑنا بھی ہے، جیسے آگ میں مجرم جھگڑیں گے، جیسا کہ سورۃ مومن میں فرمایا، اور جب وہ آگ میں بہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بندے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم میں سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ فرما چکا ہے۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغے سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا اس آیت میں جہنم کی آگ سے مراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، نہ کہ وہ لکڑیوں کے ایندھن یا آتش فشاں والی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ھمزہ میں مزید وضاحت کر دی کہ وہ آگ دلوں میں طلوع ہوتی ہے، اور تو نے کیا جانا روندنے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں میں طلوع ہوتی ہے۔ عزیزان من، ہمیں تمام آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین میں بدل دیں گے۔ اس زمین ہی میں جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ آگ گندے آلودہ پانی اور گندے کھانوں پر مبنی ہوگی، مشقت ہوگی، مشکل کام ہوں گے، لڑائی جھگڑے ذلت ہوگی، گندے پانی اور گندے کھانوں سے جسم فربا نہ ہوگا، نہ ہی اسے بھوک ختم ہوگی، نہ موت ملے گی نہ حیات ہوگی، بے انتہا مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ جہنم میں گرمی بے انتہا ہوگی،
نہ کہ لکڑیوں کے ایندھن یا آتش فشاں والی آگ میں جلایا جائے گا، جیسے اب بھی اربوں لوگوں کو چند ہزار لوگوں نے غربت، افلاس، بھوک کی آگ میں ڈالا ہوا ہے، جیسے پاکستان میں کروڑوں لوگ غربت اور افلاس کی آگ میں دہک رہے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا میں غربت اور افلاس و بھوک کی آگ دہکانے والے ہی جہنم کی آگ میں بھوکے، ننگے اور ذلت پائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، آئیکن بیل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔